قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا والقاسم محمد وعلى جميع الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بزرگان محترم، قرآن حکیم سورہ احزاب، اس میں مسلسل کئی آیات جنہیں اللہ نے خطاب کیا پیغمبر کی ازواج کے حوالے سے. اور مسلسل سلسلہ ہے سورہ احزاب میں، جس میں اللہ نے پیغمبر کی مومنین پر برتری اور ازواج پیغمبر کو امہات المومنین کہا گیا ہے اسی سورہ احزاب میں. لیکن اس کے بعد آیت نے انداز بدلا اور پھر فوراً براہ راست ازواج پیغمبر کو جہاں ام المومنین کہا، وہیں ازواج پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا یہ وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور پہلے جیسا یعنی زمانے جاہلیت کے جیسا بناؤ اور سنگار نہ کرو. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَآتِينَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. اور اس کے بعد اب یہاں سے انداز بدلا آیت کا. اس نے اعلان کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت تو ایک ہے، لیکن دونوں جو الگ الگ فقرے ہیں آیت کے، جو کلمات ہیں آیت کے، پہلے جہاں سے یہ آیت شروع ہوئی وہاں سے عورتوں کو خطاب کیا گیا، مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا. آیت صلوات پڑھیے. جہاں سے آیت کا آغاز ہوا وہاں سے وقرنا
وقرنا فی بیوتکن، یہ عورتوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، عورتوں سے براہ راست گفتگو کر رہا ہے قرآن کہ اپنے گھروں میں بیٹھو اور جاہلیت کے بناؤ سنگار اب ترک کر دو جو تم کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک طرف آیت کا یہ انداز کہ وہ ازواج پیغمبر کو، اس لیے کہ اس سے اوپر اور 30 نمبر کی آیت میں جائیں گے تو یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین۔ اے ازواج پیغمبر، اگر تم میں سے کسی ایک نے بھی کھلی ہوئی برائی کی تو اس کا عذاب دوہرا کر دیا جائے گا۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یا نساء النبی، ازواج پیغمبر کو براہ راست آیت بتا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ اور اگر تم میں سے یعنی ازواج پیغمبر میں سے کوئی زوجہ یا ساری اللہ اور پیغمبر کی اطاعت کرے، عمل صالح انجام دے، تو ان کا جو اجر ہے اسے دوہرا کر دیا جائے گا۔ یعنی گناہ کیا، برائی کی تو عذاب دوہرا ہو جائے گا، اور اگر نیکی کی، تقوی اختیار کیا تو اجر دوہرا ہو جائے گا۔ گفتگو کس سے ہے؟ ازواج پیغمبر سے۔ اب پھر یہاں پہ قرآن نے کہا وقرنا فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو، بیٹھو، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، کہ تمہارے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ جاہلیت کے زمانے کے طریقے سے جو بناؤ سنگار کیا کرتے وہ اب بناؤ سنگار کرو، گھروں میں بیٹھو، تمہیں بناؤ سنگار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر حکم دیا گیا کہ تم نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور رسول کے اطاعت کرو۔ اب یہاں عجیب بات ہے، انما یرید اللہ، جہاں تنبیہ کی جا رہی ہو وہیں پہ آیت تطہیر کا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ تو خیانت ہوئی ہے کہ آیت کو کہیں سے کہیں لا کے رکھ دیا گیا۔ اور صرف یہی نہیں، صیغہ جہاں عورتوں کے لیے مؤنث کا استعمال ہوا وہیں آیت تطہیر میں مذکر کا استعمال ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 مرد ہیں، 1 عورت ہے، لیکن انہی عورتوں کو سمیٹنے کے لیے اس آیت کو یہاں جوڑا گیا۔ ہم تحریف کے قائل تو نہیں ہیں، لیکن اس پہ بھی ہم متفق نہیں ہیں کہ ہر آیت کو اس کی جگہ پہ رکھا گیا۔ اگر ہر آیت کو دیانتداری سے اس کی جگہ پہ رکھ دیا جاتا تو علی کو بعد پیغمبر جمع قرآن کی زحمت نہ کرنی پڑتی۔ اب تم یہ کہو کہ ہمارے پاس قرآن الگ ہے، ہمارے پاس 40 پارے ہیں، 50 پارے ہیں، وہ ٹھیک ہے، تم کہتے رہو، لیکن دیکھو تو صحیح اس آیت پہ غور کرو۔ یہ جو آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ جناب عالی ظاہری طہارت سے بحث نہیں ہے، یہ ظاہری طہارت کی گفتگو نہیں ہے۔ علماء نے جو ترجمہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں جملہ ملاحظہ فرمایا، ابھی آنے جانے والوں کو دیکھنا ہے تو گھر چلے جائیں، صلوات پڑھیے محمد والے، لیکن آپ کی گردن مڑے گئی تو میرا ذہن بھی کھل
ظاہر ہے منتشر ہوگا. لہذا میں یہ اسی لیے میں نے کہا یہ پردہ یہاں لگنا چاہیے تاکہ زنانے باہر ہوں مردانے اندر ہوں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. میں اب مجھے ایک سرخیز بستی رات میں آیا 11-12 بجے نصیر آباد جائے دلدار علی غلام آف صاحب کے یہاں. اور وہ صاحب جو ہے نہ کوئی عورت نہ عورت ذات کوئی دکھائی نہیں دیتا. بچوں میں کیا عادت کیا تہذیب. اگر ہم لوگ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ لکھنؤ نہ دیکھے ہوتے نا تو ان کی بز میں ہم نہیں بیٹھ سکتے تھے. آپ کیا صلوات پڑھیے محمد والے. اتنے بڑے بڑے بچے اتنے بڑے بڑے بچے. ارے حضور معاف کیجیے گا معذرت چاہتا ہوں یہ کوتاہی ہو گئی وہ کوتاہی ہو گئی. اور ہمارا اب کیا کہوں یہ کیمرے نہ ہو تو کہوں صلوات پڑھیے محمد والے. تو گردنیں نہ ہلائیے گا. میں ظاہر ہے باہر پڑھ کے آ رہا ہوں تھکا ہوا ہوں اور تھوڑا سا ظاہر ہے وہ احتیاط باہر نہیں ہو پاتی. ہر وقت یہ نہیں کہا جاتا کہ صاحب گرم پانی لے آئیے گا اور پانی ٹھنڈا ہے گرم کر دیجیے گا. جو آ جائے کر لیا جاتا ہے اخلاقاً. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیے محمد والے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو آیت تطہیر ہے اس آیت تطہیر میں ظاہری طہارت سے بحث نہیں کی گئی. علماء نے ایک جملہ لکھا ہے اسی جملے کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ علماء کہتے ہیں کہ یہاں طہارت سے مراد فکری اور عملی طہارت ہے. فکری اور عملی طہارت ہے. اس لیے کہ جن کی شان میں یہ آیت ہے آئی ہے وہاں نجاست کا کوئی تصور تھا ہی نہیں. وہاں نجاست کا کوئی تصور نہیں. فکری اور عملی طہارت یعنی نہ کوئی عمل ایسا سرزد ہوگا کہ جو طہارت کے منافی ہو اور نہ کوئی فکر. جب فکر پاکیزہ ہوگی تو عمل کہیں سے برا نہیں ہو سکتا. علماء نے کہا فکری اور عملی. اب ظاہر ان ازواج کو شامل کیا جا رہا ہے نہ جن کا جسم پاک ہے نہ جن کی فکر پاک ہے انہیں آئے تطہیر میں داخل کیا جا رہا ہے. انہیں اس زمرے میں آئیے آ جائیے آ جائیے آئیے. ماشاء اللہ آپ لوگ تو لکھنوی ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو یہ فکری اور عملی طہارت ظاہری طہارت سے بحث نہیں. جنہیں یہ کہا جا رہا ہے یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین کہ اے ازواج پیغمبر اگر تم میں سے کسی نے بھی سب نے نہیں تم میں سے کسی نے بھی کھلی ہوئی برائی کی تو اس کا عذاب بھی دوہرا ہو جائے گا. اور اگر تم میں سے کسی نے یا سب نے اللہ اور رسول کے اطاعت کی وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ تم نے اللہ اور رسول کے اطاعت کی تو ظاہر ہے تمہارے اجر کو دوہرا کر دیا جائے گا اگر عمل صالح انجام دیا اور اطاعت پیغمبر اور اطاعت خدا کی. تو جن عورتوں سے خطاب یہ کیا جا رہا ہے کہ بفاحشۃ مبینہ کہ تم نے اگر یعنی ظاہری طور پہ کھلا کوئی برائی کی. کس سے کہا یا نساء نبی ازواج پیغمبر جن کے لیے ضد ہے کہ یہ بھی شامل ہے کس میں آیت تطہیر میں. چادر کے نیچے کوئی نہیں نظر آ رہا ہے. آیت میں بہرحال کہیں نہ کہیں سے قریب کر کے محصور کیا جا رہا ہے.
جن کو نبی نہ کنٹرول کر پائے۔ اچھا اب آپ یہ فلسفہ کیا ہے؟ کیا نبی جانتے نہیں تھے کہ مزاج کیا ہے؟ نبی جانتے سب تھے، لیکن جب انہیں نے مانگا، ہاتھ مانگا زہرا کا، تو نبی نے منع کر دیا، تو ڈائریکٹ دشمنی بڑھی۔ تو اب انہیں نے کہا کہ کیسے لوٹایا جائے؟ پہلا انہوں نے اپنی کمسن بیٹیاں رکھ دی۔ اب ظاہر میں اس کے علاوہ کیا، مجھے کیمرے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے، مشکل یہ ہے کہ بڑی مشکل ہے۔ اب یہاں ایک صاحب فضیلت بیان کر رہے ہیں، سن لیجیے جملہ بیچ میں، ایک صاحب فضیلت بیان کر رہے ہیں، بیان کرتے کرتے کہتے ہیں کہ شب ہجرت ایک رات نبی کے بستر پہ علی سو جائے تو اتنا بڑا شرف، اتنی فضیلت، اور روزے پیغمبر صلوات پڑھیے محمد۔ ارے مل کے صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ تو اب آپ دیکھیں فضیلت بیان کرنے میں بھی انہیں شرم نہیں آتی ہے کہ کیسے فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ کہاں نبی اور علی، کہاں ہجرت مکہ اور مدینہ، اور کہاں ظاہر ہے گھر کا وہ کمرہ جو ظاہر ہے۔ اب بس اس کے علاوہ اور کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے یہ فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن فضیلتیں گڑھ گڑھ کے 1400 سال سے بیان کی گئی۔ اب ساری کتابیں تم نے آل محمد کے فضائل کی کتابیں دریا پھر کر دی تھی، وہ تم نے کی تھی۔ ہم نے اپنی کتابوں کو بچانا چاہا تو تم نے ہماری گردنوں پہ تلوار رکھ دی، لیکن اب مجبوری ہے زمانہ کہ زمانہ بیدار ہو رہا ہے، اب تمہیں اپنی کتابیں خود اپنے ہاتھوں سے دریا پھر کرنی ہوگی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ دنیا جاگی، انسان بیدار ہوا، حسین کی سلطنت کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، پھر دوہرا دوں، یہ پرچم عباس کے نام سے تو ہے، لیکن اس پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی مطلب یہ پرچم عباس کا ہوتے ہوئے اسلام کا پرچم ہے۔ ملکی نظام اور ملکی قانون اجازت یہ دیتے ہیں کہ جس ملک کا پرچم ہو اسی ملک میں لہرایا جائے گا، لیکن یہ اسلام کا پرچم عباس کی شہادت، حسین کی شہادت نے انسانیت پر اتنا احسان کر دیا کہ کائنات میں یہ پرچم اٹھایا جا رہا ہے۔ دنیا سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ یہ پرچم کس کا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ یہ دنیا میں یہ پرچم اٹھایا جا رہا ہے۔ اب یہ خواتین، یہ بحث یہاں تک آئی، طہارت کا مسئلہ، اب دائر ان کا اور زہرا کا مقابلہ، جہاں زہرا ہیں پہلے ماں سے دشمنی، پھر بیٹی سے دشمنی، اور شرف بھی چاہیے، سیاست بھی ہو، عزت بھی ہو، سازش بھی ہو، پاکیزگی بھی ہو۔ سازش کے ذہن کو طہارت کا لفظ نہیں دیا جا سکتا۔ جو سازشی ذہن ہے وہ طاہر نہیں ہے۔ تم اپنے جسم پر پانی ڈال کے جسم کو پاکیزہ کر سکتے ہو، لیکن فکر پاکیزہ ہو جائے تو پھر علی کی ولایت مان دی جاتی، علی کو تسلیم کر دیا جاتا۔ جب فکر پاکیزہ ہو جائے تو علی کی ولایت کو تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے
کردار سے نہیں کرنا ہے وہ آپ جانتے ہیں. میں نے آیت آپ کے سامنے اس لیے رکھ دی تاکہ میں ایک فضیلت آپ کے سامنے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی گزارش کر سکوں. جناب زہرا ولایت کا جو منصب ہے کائنات میں صرف اور صرف انبیاء میں سے 2 نبی کو ملا. ایک ابراہیم کو اور ایک محمد عربی کو، اور باقی سارے ائمہ ولی ہیں. 12 امام اور 2 نبی، یہ 14 ولی ہے. لیکن یہ ولایت اور بھی کہیں جا کے ٹھہرتی ہے کہ بس اس کا باب بند ہو گیا. کہا نہیں، منصب اللہ نے عورت کو دیا ہو یا نہ دیا ہو، لیکن عورت نے اپنے کمال سے نبی کو پال کے کلیمائی دی ہے، کلیم اللہ بنایا ہے ایک عورت نے. یہ عورت آمنہ ہو، فاطمہ بنت اسد ہو یا آسیہ ہو، یہ جو عورتیں ہیں ان عورتوں کو بظاہر منصب نہیں ملا ہے، نبی نہیں بنایا، امام نہیں بنایا. لیکن جناب زہرا کو بھی اللہ نے نبی نہیں بنایا، امام نہیں بنایا. ولایت، کیا ولایت جناب زہرا تک پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ تو ظاہر ہے امام نے فرمایا کہ نحن حجت اللہ علینا، ہم تم پر حجت ہے اور ہماری جدہ ماجدہ ہم پر حجت ہے. ہم تم پر حجت ہے. کون کہہ رہا ہے؟ امام معصوم. کئی امام نے کہا ہے، 5ویں امام نے کہا ہے، 4تھے امام نے کہا ہے، 6تھے امام نے کہا ہے، سارے ائمہ نے کہا ہے کہ تم پر ہم حجت ہیں، ہم پر ہماری جدہ ماجدہ حجت ہے. اب یہاں سے دیکھیں ولایت کے سلسلے میں 5ویں امام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی. ایک بڑا صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. 5ویں امام نے حدیث ارشاد فرمائی، قالت علیہ السلام مفروضۃ الطاعۃ علی جمیع من خلق اللہ. قالت علیہ السلام مفروضۃ الطاعۃ علی جمیع من خلق اللہ. اس کے بعد امام نے فقرے آگے بڑھائے، من الجن والانس والوحش والطیر والانبیاء والملائکہ. کیا مطلب ہے؟ کس کے لیے کہا؟ 5ویں امام کے لیے. 5ویں امام کہتے ہیں اپنی جدہ ماجدہ کے لیے، اپنی جدہ ماجدہ کے لیے 5ویں امام کہتے ہیں کہ پوری کائنات کی جو مخلوق ہے ان میں سے سب پر میری جدہ ماجدہ کی اطاعت واجب ہے. میری جدہ ماجدہ کی اطاعت قالت علیہ السلام مفروضۃ الطاعۃ علی جمیع من خلق اللہ. اب جمیع من خلق اللہ کیا ہے؟ کہتے ہیں من الجن والانس والوحش والطیر والانبیاء والملائکہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ میری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا کی اطاعت تمام خلائق میں، چاہے جنات ہوں، چاہے انسان ہوں، چاہے پرندے ہوں، چاہے جانور ہوں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے ملائکہ ہوں، ان سب کے اوپر واجب ہے میری جدہ ماجدہ کی اطاعت فرض ہے. اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ ٹھیک ہے یہ بات تو آپ کے ذہن میں ہے کہ انہیں اختیار دیا گیا ہے، لیکن یہاں 2 لفظ ہیں والانبیاء والملائکہ. چلیے ملائکہ کو بھی آپ نے مان لیا، گہوارہ جنبانی ہو رہی ہے، تسبیح پڑھی جا رہی ہے، چکی چلائی جا رہی ہے، یہ غلام ہے اس دروازے کے. لیکن والانبیاء کیا ہے؟ انبیاء کے اوپر بھی واجب ہے میری جدہ ماجدہ کی اطاعت کرنا. اب یہ نہ کہیے گا کہ فاطمہ بیٹی کی حیثیت سے آ رہی ہے، نبی باپ کی حیثیت سے آگے بڑھ رہے ہیں. زہرا ولی خدا کی حیثیت سے آ رہی ہے، سردار انبیاء فاطمہ کا استقبال کر کے نبیوں کی اطاعت کی لاج رکھ رہے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد.
یہ جو نبی آگے بڑھ رہے ہیں، یہ نبی استقبال کر رہے ہیں، بیٹی کا استقبال نہیں ہے، زہرا کا استقبال نہیں ہے، گھر کی ایک ڈاکٹر کا استقبال نہیں ہے، سردار انبیاء آگے بڑھ کے پیشانی کا بوسہ دیتا ہے۔ یہ کون ہے؟ فاطمہ، خدیجہ کی بیٹی، ظاہر نبی کی بیٹی، نبی سردار انبیاء ہے، اٹھا نبی کیا ہے؟ مفروضۃ الطاعۃ، یہ اطاعت واجب ہے کس کے اوپر؟ ملائکہ، پرند چرند، انسان، ظاہر ہے جنات، سب پر، جانوروں پر، لیکن انبیاء کی اطاعت واجب ہے۔ اب انبیاء میں کوئی مسیح ہو، کوئی کلیم ہو، کوئی ذبیح ہو، کوئی خلیل ہو، بحث اس کی نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ فاطمہ کی اطاعت واجب ہے۔ تو جب یہ انبیاء سب چلے گئے تو اطاعت کا حق کیسے ادا ہو؟ لہذا نبی نے استقبال کر کے اپنی جگہ پہ بٹھا کے بتایا کہ جو منصب اللہ نے ہمیں دیا ہے وہی کمال فاطمہ زہرا کو آتا ہے، وہی کمال جناب زہرا کو آتا ہے۔ جب اپنی جگہ پہ بٹھاتے یہ اپنی جگہ پہ بٹھاتے، کون بٹھا رہا ہے؟ پیغمبر سردار انبیاء، اپنی جگہ پہ استقبال کر کے پیشانی کا بوسہ دینا، چند قدم آگے بڑھنا، لے کے آنا اور اپنی جگہ پہ بٹھانا۔ یہ کس نے کیا؟ جناب پیغمبر اسلام نے کیا، باپ کی حیثیت سے نہیں، سردار انبیاء ہے یہ۔ اس وقت اپنی جگہ پہ بٹھانا یعنی مطلب یہ ہے علی کی ولایت کے اعلان سے پہلے زہرا کی ولایت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ علی کی ولایت کو بعد میں پہچنوایا جائے، زہرا کی ولایت کا اعلان پہلے ہو رہا ہے۔ جہاں نبی بیٹھا ہے وہاں کوئی اور نہیں بیٹھے گا، بیٹھے گا تو وہی جو نبی کے جیسا ہو، کوئی اور نہیں بیٹھے گا۔ سب بیٹھنے والے بیٹھ گئے، یہ بیٹھے خود ہے، اتارے گی دنیا، اتر گئے، اتر گئے۔ اب سب کچھ، سارا نشہ کافور ہو گیا، اب یہ اتر گئے، اب ڈھول پیٹی جا رہی ہے۔ جناب یہ صحابہ کو کیا کہتے؟ ہم برا تھوڑی کہتے ہیں، تاریخ اٹھاؤ، تمہاری تاریخ میں جو لکھا ہے ہم وہی بیان کر رہے ہیں۔ اچھا ان کو شامل کر لیا جائے، ان کو شامل کر لیا جائے، ان کو شامل کر لیا جائے، یا تکفیر میں آ جائیں، چادر کے نیچے آ جائیں، چھوٹی سی چادر ہے اس کے نیچے پنجتن ہے اور گم ہو گئے، جبرائیل پہچان نہ پایا، چھوٹی سی چادر میں پنجتن گم ہو گئے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ چادر سے باہر آئے تو پیغام ہے، چادر کے اندر جائے تو نور الہی ہے۔ یہ چادر میں جگہ اب ذرا مولانا فرمائے، اب یہاں سے مولانا فرمائے کہ کیا کیفیت ہے اس چادر کی۔ چادر یمانی آئی، ظاہر پیغمبر نے مباہلے میں بھی احتیاط برتی، کسی کو نہیں لیا، پنجتن ہی ہے مباہلے میں بھی، یہاں بھی آیت بار بار آتی رہی، لیکن اس واقعے کو دلیل نہیں بنایا جاتا۔ اب مولانا فرمایا جس وقت یہ واقعہ ہوا، جس زمانے میں یہ واقعہ ہوا، آیا اس زمانے میں نبی کی بیٹیاں نہیں تھیں، نواسیاں نہیں تھیں، زینب ام کلثوم اس گھر میں تھیں یا نہیں تھیں؟ سوال یہ کہ ام سلمہ کو تو آپ نے دیکھا کہ چادر کے پیچھے پاس آئی، لوٹائی گئی۔ ام سلمہ نے بڑا کام کر دیا کہ یہ جو ازواج پیغمبر ہے جن سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جاہلیت کے زمانے کے طریقے سے تم بناؤ سنگار نہ کرو، گھروں میں بیٹھو، ام سلمہ نے یہاں آ کے نبی سے پوچھ کے ایک حد قائم کر دی۔ حد فاصل، اس سے آگے تو میں نہیں جا سکتی۔ تو پھر یہ عورتیں جنہیں قرآن ٹوک رہا ہے، قرآن ڈانٹ رہا ہے، قرآن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، دیکھو یہ نہ کرنا۔ ہاں
سرما نہ لگانا اور میک اپ نہ کرنا. اچھا بیوٹی پارلر تو تھا نہیں, اب یہ ہے اس زمانے میں, تو اس زمانے میں بیوٹی پارلر چل رہا. ارے بھائی حسن تمہارا چہرے کا حسن کتنے دن رہے گا, یہ تو جائے گا. کردار کا حسن اگر پیدا ہو جائے, کردار میں اگر نفاست آ جائے تو یہ ہے حسن. اب یہ صاحب جو بیوٹی پارلر ابھی جلال پور میں ہے, شروع ہو گیا ہے. خاص طور سے شیعوں کی بات کرتا ہوں میں, دوسروں سے کیا مطلب, پتہ نہیں وہ کیا کیا کرتے ہیں, کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے, کیا مطلب, ہمیں اپنے سے مطلب ہے, ہم کیا کر رہے ہیں ہم وہ دیکھ رہے ہیں. تو بیوٹی پارلر بھی شروع ہو گئے, تو اب اس میں ظاہر رہ جاتے ہیں لوگ اپنے حسنوں کو نکھارنے کے لیے. اچھا اللہ ہی نے حسین نہ بنایا ہو تو کہاں سے لاؤ گے یہ لالی پاؤڈر سرما چشمہ اس سے؟ ارے بھائی عورت گھر میں بیٹھے, نبی کی ازواج سے کہا گیا گھر میں بیٹھو. میں گزارش کیا کر رہا تھا, چادرے کے ساتھ پیغمبر نے مانگ لی ذوق بدن کو دور کرنے کے لیے. یہاں پہ آپ نے محسوس نہیں کیا اگر زہرا کی چادر سے نبی کا ذوق دور ہو جائے تو پھر زہرا کی ذات کا کمال کیا ہوگا. زہرا کے وجود, یہ وجود زہرا ہی تو ہے جو کائنات میں صنف نسواں کے لیے اکیلا ایک کردار ہے, یا زہرا یا ثانی زہرا, سارے کردار اپنے زمانے کے لیے, لیکن فاطمہ اور زینب کے کردار قیامت تک کی عورتوں کے لیے, قیامت تک کی دو عورتیں ہیں, ماں اور بیٹی. اب مولانا فرمایا یہاں سے زینب ام کلثوم, کیا یہ واقعہ جب ہوا ہے تو یہ بیٹیاں نہیں تھیں؟ تاریخ میں لکھا یہ بیٹیاں تھیں, یہ بیٹیاں تھیں. جب یہ بیٹیاں تھیں تو پھر یہ بیٹیاں چادر میں کیوں نہیں آئی؟ اسی گھر میں ماں کی چادر, نبی آ گئے, بھائی آ گئے, باپ آ گیا, ماں بھی داخل ہو گئی, بیٹیاں کم سنی ہی صحیح, لیکن جہاں سب جمع ہیں, والد بھی ہیں, والدہ بھی ہیں, نانا بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, سب چلے جا رہے ہیں, یہ بیٹیاں خاموش ہیں. یہ چادر کے قریب نہیں آ رہی, آنا تو چاہیے. اچھا اگر آ جاتی تب کیا ہوتا؟ اگر پوچھ لیتی, جیسے حسن آئے, حسین آئے, سلام کیا, اجازت مانگی, پیغمبر نے سب کو شامل کر لیا, اکٹھا کر لیا, علی آ گئے انہیں بھی لے لیا, زہرا آئی, بابا میں بھی آ جاؤں انہیں بھی لے لیا, تو یہ بیٹیاں انہیں بھی تو جانا چاہیے. اگر یہ چلی جاتی چادر کے پاس اور اجازت مانگ لیتی سلام کر کے نانا سے, تو کیا نانا منع کر دیتا؟ نہ, یہ تو ممکن ہی نہیں. کہ زینب صرف بیٹی نہیں ہے, زینب دین کی راہبر اور راہرو ہے, زینب دین کی پیشوا ہے. زینب کربلا کے بعد وہ علی کے زمان, نبی کے بعد فاطمہ راہبر ہے, اور حسین کی شہادت کے بعد زینب کبریٰ راہبر. بات چھوڑ دیجئے, آپ کے ذہن میں ایک ظاہر تشویش پیدا ہوگی کہ صاحب امام وقت کے ہوتے ہوئے نہیں. امام وقت تو ہے, جب شریعت کا کوئی مسئلہ آئے گا, زینب کو نہ معلوم ہوگا, تب تو امام کے پاس جانا پڑے گا. زینب عالمہ غیر معلمہ ہے. آپ نے دیکھا, اب یہاں سے ایک جملہ کہے کہ پھر میں آگے بات کو بڑھاؤں گا, جس کو میں مسائل کی طرف لے کے آنا چاہوں. یہ جو آپ نے دیکھا کہ شام غریبہ میں جناب زینب کبریٰ امام سجاد کے پاس گئے کہ میرے بیٹا کیا حکم شریعت ہے, تو عالم غیر معلومہ کہاں ہے؟ جی اگر عالم غیر معلومہ ہے تو حکم شریعت کو معلوم نہیں. اپنے بیٹے کے پاس آئی, جملہ کہہ رہا, میرے جوانوں
کربلا کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، کربلا فہمی، یہ کربلا بند ہے، ابھی اسے پھیلایا جائے، اسے دیکھا جائے، ایک ایک لمحہ مصائب کے ہوں، جہاد کے ہوں، قربانی کے ہوں، جو جملے نکل رہے ہیں زبان سے ان کی کیفیت کا اندازہ کریے۔ زینب عالمہ غیر معلمہ ہیں، اس لیے کہ اسی امام وقت نے کوفے میں سند دی ہے، یا امت انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ و فہیمۃ غیر مفہمہ، اے بھوی اماں اللہ کی تعریف کہ عالمہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہے، نہ آپ کو کسی پڑھانے والے نے پڑھایا ہے، نہ کسی سمجھانے والے نے سمجھایا ہے۔ تو کربلا میں زینب کبریٰ امام سجاد کے پاس کیوں آئی ہے کہ بیٹا کیا حکم شریعت ہے، خیمے سے باہر نکل جائے یا خیموں میں جل کے مر جائے؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دور تک جہاں تک میری آواز جاری، اس جملے کو سن لے کہ جملے کی کیفیت کیا ہے۔ عالمہ غیر معلمہ ہیں، زینب حکم شریعت کو جانتی ہے کہ جان کا بچانا واجب ہے، لیکن عصر عاشور کے بعد شام غریبہ کے ہنگام میں پہلے مرحلے میں زینب نے خود فیصلہ نہ کر کے امام سے حکم لے کے امامت کا تعلق کرایا۔ امام کو پہچنوایا ہے زینب، ورنہ عالمہ غیر معلمہ ہے میری شہزادی، شہزادی حکم شریعت سے ناواقف نہیں ہے، شہزادی جانتی ہیں۔ اب زہرا چادر لے کے آئی، نبی لیٹ گئے، حسن آ گئے، حسین آ گئے، علی آ گئے، خود زہرا آ گئی، سب چادر کے اندر، ادھر سے جبرائیل یا رب من تحت القصاء، اے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ اما جب جبرائیل نے پہچان پایا تو یہ نجس لطف ہے، جہاں صرف نجاست ہی نجاست، فکری نجاست، ظاہری نجاست، کفر کی نجاست، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، کہاں کہاں سے نجاست ہے۔ تو اب پہلو میں سو جاؤ یا بزم میں بیٹھو، نبی دکھائی نہیں دیکھا، علی پہچانا نہیں جائے گا۔ یہ تو آپ کا اللہ کا احسان ہے کہ اتنے زمانے کے بعد بھی ہم نے کسی کو دیکھا نہیں، پھر بھی جیسے لگتا ہے علی ابھی گزرے ہیں، ابھی علی گئے ہیں سامنے سے، ایسا لگتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ طہارت نفس۔ زینب آئی نہیں، ام کلثوم آئی نہیں، گھر میں سب ایک جگہ بزرگ جمع ہو گئے۔ جملہ عرض کروں اور مسائل کی طرف آ جاؤ۔ جناب علی، ایک قانون ہے اللہ کا، معصوم کی اطاعت کرے گا، غیر معصوم کی اطاعت نہیں کرے گا۔ مریم کا حق اللہ چاہتا تو کسی نبی سے کر دیتا، لیکن اللہ نے احتیاط برتی، بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر دیا۔ کیوں؟ اگر نبی کے عقد میں مریم کو دے دیا جاتا تو یہ شرف اللہ نے رکھا تھا علی اور زہرا کے لیے، اللہ نے شرف کو علی اور زہرا کے لیے رکھا تھا، لہذا مریم کا عقد کسی نبی سے نہیں کیا۔ اچھا کسی ماں کسی جوان سے کر دیتا تو پھر یہاں قانون الہی ٹوٹ جاتا کہ معصوم غیر معصوم کی اطاعت نہیں کرے، معصوم کی اطاعت معصوم بھی کرے گا، غیر معصوم بھی کرے گا۔ مریم بحیثیت عورت اگر کسی جوان کے عقد میں دے دی جاتی اور وہ معصوم نہ ہوتا تو بحیثیت زوجہ شوہر کی اطاعت واجب ہو جاتی۔ لہذا اللہ نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ شرف صرف علی اور زہرا کے لیے ہے۔ کائنات میں اللہ نے یہ فضیلت کسی اور کو نہیں، کہ اس لیے کہ یہاں 9 اماموں کا سلسلہ۔ اب آئیے، یہ جملہ ذہن میں رہے کہ معصوم کی اطاعت کرے گا، یہ قانون الہی ہے، یہ قانون ٹوٹے گا نہیں۔ دنیا کہتی رہے کہ علی نے بیعت کی ہے، علی نہیں بیعت کر سکتے، اس لیے کہ معصوم غیر معصوم کی اطاعت میں نہیں جائے۔
ذلیل ہو رہے تھے اور لولا علی کہہ رہے تھے تو علی کو کیا اطاعت کرواؤ؟ علی کہاں اطاعت کریں؟ لہذا زینب ام کلثوم چادر کے قریب نہیں آئی، ام سلمہ آئی، نبی نے کہا اے سلمہ تم خیر پہ ہو، اس میں نہیں داخل ہو سکتی۔ سلمہ جانتی تھی کہ میری یہ منزل نہیں ہے، لیکن سلمہ نے کیا دانش مندی ہے، کیا دور اندیشی ہے، کیا مستقبل شناسی ہے کہ سلمہ جانتی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں کل اس چادر میں آنے کی خواہش پیدا ہوگی اور مورخین انہیں بھی داخل کر دیں گے۔ سلمہ نے اپنے کردار معتبر کو لے کے، اپنے معتبر کردار کو لے کے چادر کے قریب آ کے نبی سے جواب لے کے دنیا کو بتایا کہ اگر میں داخل نہیں ہو سکتی، کفر کی بیٹیاں، یہ ان کے اجداد جو 40 سال تک ایمان نہیں لائے، ان کی بیٹیاں، نبی نے اپنی بیٹی نہیں دی تھی، ان کی بیٹی لے لی، اور یہی ہوا۔ اصل میں جال بچھائے جا رہے تھے، اس میں نبی نے اپنی بیٹی نہیں دی، انہوں نے اپنی بیٹی دے دی تاکہ حکومت کو پھٹایا جا سکے، یہ ہوا۔ اب مولانا فرمان اگر جناب زینب و ام کلثوم چادر کے قریب آ جاتی تو جیسے نبی نے حسن و حسین کو اجازت دی تھی ویسے ہی زینب و ام کلثوم کو اجازت۔ لیکن کتنی بامعرفت بیٹیاں ہیں۔ لکھنے والے نے ایک جملہ لکھا کہ اگر یہ بیٹیاں چادر کے نیچے آ جاتی تو نسل ابو طالب کے علاوہ کسی خاندان میں عصمت پائی نہیں جاتی تھی۔ لہذا جب جناب زینب و کلثوم آئے تطہیر کے حصار میں آ جاتی تو پھر ان کے عقد کے لیے کسی قبیلے میں کوئی بیٹا نہیں ہوتا، کسی قبیلے میں کوئی بیٹا نہیں ہوتا۔ لہذا زینب و ام کلثوم بصیرت کا عالم، 2 سال 2.5 سال کا سن ہے، بصیرت کا عالم یہ ہے کہ نہیں ہمیں چادر کے نیچے نہیں جانا، ہمیں چادر کے نیچے نہیں آنا ہے۔ لہذا یہ قریب بھی نہیں آئی ہیں، سوال بھی نہیں کیا ہے۔ چادر کے نیچے یہ بیویاں آئی نہیں، نہ سوال کیا نہ سلام کیا، بس پنجتن، یہ ہے پنجتن، کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی مطلب پاکیزگی جسم کی نہیں، فکری پاکیزگی، عملی پاکیزگی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہاں ترک اولا بھی نہیں گزرا ہے، اور ان کی ذات کو چھوڑ دو، کربلا میں جتنے لوگ شامل ہوئے ہیں ان سے بھی ترک اولا نہیں ہوا۔ ترک اولا اپنے آپ میں ایک نجاست، اور میں اسے ثابت کر دوں کہ آپ دیکھیں کہ علماء نے یہ بات کہی کہ جب بھی کسی انسان کے جسم پر کوئی چوٹ آ جائے اور اس کے مرہم پٹی ہو جائے، بینڈیج ہو جائے، تو آپ پوچھیں گے تو کہ صاحب کیا ہوا ہے؟ سامنے والا کہے گا کہ صاحب چوٹ آگ لگ گئی، زخمی ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لہذا یہ آپ نے ہمدردی میں پوچھا تو، لیکن ذہن میں ایک کراہیت آئے گی، پیپ، خون، زخم کا ایک تصور آئے گا، کراہیت آئے گی۔ آل محمد اتنے پاک ہیں کہ گلے نیزوں پہ چڑھائے گئے، سر نیزوں پہ چڑھائے گئے، لیکن دنیا تماشا دیکھنے کے لیے ان کی زیارت کے لیے آ رہی ہے۔ یہ تو خاندان نبوت و طہارت کے بیٹے ہیں نا، لیکن وہ انصار بھی اتنے پاکیزہ ہو گئے حسین ابن علی کی میت میں قربانی دینے کے بعد کہ ان کے سر بھی جب نیزوں پہ چڑھائے گئے تو پوری دنیا آ رہی ہے، انہیں دیکھتی ہے تو چمکتے ہوئے سورج کی طریقے سے ان کے چہرے روشن ہیں۔ وہ کراہیت کا تصور بھی یہاں نہیں ہے۔
نجاست، یہ کراہیت بھی نجاست ہے، ترک اولا بھی نجاست ہے۔ آل محمد میں کہیں ترک اولا کا کوئی تصور نہیں۔ آل محمد کی اولاد میں، بیٹوں میں، میں نے جملہ کہا کربلا والوں میں اگر کوئی کربلا کا مجاہد، کربلا کا ناصر، کربلا کے اسیر، ان میں سے کسی کی زبان پہ، بچے کی، بوڑھے کی، جوان کی زبان پہ ایک جملہ بھی حسین ابن علی کے ارادے اور عمل میں کہیں ایک حرف بھی آ جاتا تو حسین کا مقصد کمزور پڑ جاتا۔ لیکن شہادت کے مقصد کو اتنا معتبر کر دیا کہ اب سکینہ پانی نہیں مانگتی، اب اپنے چچا کے بعد سکینہ پانی نہیں مانگتی۔ مشکل یہی ہے ہمارے لیے کہ آپ احتیاط کرتے ہیں کہ چونکہ آپ مرد ہیں لہذا آج کی شہادت کے اعتبار سے تابوت جناب سکینہ یہ بیویوں کا حق ہے، ان کی پردہ داری، ان کی عصمت کے لیے، لہذا آپ گہوارہ برآمد کرتے ہیں، تابوت سکینہ نہیں، شہادت بی بی سکینہ کی ہے۔ اور یہ مشکل آتی ہے ہر برس میرے لیے کہ میں جب ابھی انجمن گہوارہ برآمد کرے گی اور ایک طرف شہادت اس کم سن بچی کی ہے، لیکن یہ دونوں بچے رباب کے ہیں، یہ دونوں بچے رباب کے ہیں، ایک کربلا کے مقتل میں اور ایک زندان قید خانے میں، زندان، دونوں بچے رباب، اور اسی لیے رباب نے منع کر دیا میں مدینے نہیں جاؤں، میرا والی بھی مارا گیا، میرا اصغر بھی مارا گیا، میری سکینہ بھی ماری گئی، اے بی بی آپ جائیے مدینے، آپ کے لیے بچے مارے گئے تو عبداللہ تو زندہ ہیں، میرا کون ہے مدینے میں مدینے میں جاؤں گی۔ رباب نے اسی لیے کہا تھا، آپ اندازہ کریں میں مسائل جناب سکینہ کے گزارش کروں اور اس کے بعد جناب علی اصغر کے، تاکہ گہوارہ جب برآمد ہو تو ایک ربط رہے، لہذا جناب سکینہ کے مسائل پہلے پڑھے دیتا ہوں، علی اصغر کے مسائل دو چار جملے بعد میں، اس لیے تاکہ ایک ربط رہے، انجمن جب گہوارہ برآمد کرے۔ ماتمی انجمن ہے، یہ دستے، یہ جوان، یہ بیویاں، آپ کا خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ نے اس فرشیادہ کو جو بچائے رکھا ہے، اپنا وقت دیا ہے، آپ نے بڑا کام کیا ہے، دین کے استحکام میں آپ کا حصہ ہے، دین کو بچایا ہے آپ نے، آل محمد کی محنتوں کو بچانے کا نام ہے یہاں بیٹھ کے گریہ کرنا فرض ادا ہے۔ یہ بیویاں، خدا ان بیویوں کو، بچیوں کو ہماری سلامت رکھے، لیکن ان سے اتنی گزارش ہے کہ اگر سکینہ کا ماتم کرتی ہو، زہرا کو روتی ہو، زینب کو روتی ہو تو پردے کا خیال رکھو۔ اس لیے جانتے ہو ایک جملہ کہوں گا مسائل کے لیے یہی کافی ہے، زینب نے بیویوں نے جب اپنے چہروں کو بالوں سے چھپا لیا کہ کوئی ہمیں پہچانے نہ، تو منادی نے آواز دی، اے تماشا دیکھنے والوں آؤ دیکھو، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ علی کی بیٹی ام کلثوم، یہ علی کی بہو ہے۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ زینب نے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپایا، دنیا نے تمام بینوں کو بتایا کہ یہ زینب کبریٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ زینب چاہتی تھی ردا نہیں ہے تو چادر نہیں ہے تو بالوں سے چہرے چھپا لیے جائیں، سر چھپا کے گزر جائیں، لیکن دشمن نے آئینہ بندی کر ڈالی۔ یہ دشمن نے جو آئینہ بندی کی ہے وہ اس لیے کی ہے تاکہ بنی ہاشم کو کمزور کر دیا جائے، لیکن زینب نے کمزوری کا احساس نہیں ہونے دیا۔ زندان میں بیٹھ کے نماز پڑھنے لگی تو بیٹے نے پوچھا، نہیں امام نے پوچھا، تمہیں اماں بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہی ہے؟ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے، اے میرے
کیوں نماز پڑھ رہی ہیں؟ ظاہر مجھے معافی، بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے مسائل میں. بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہی ہے؟ کہا بیٹا اس کی وجہ نہ پوچھو، امام ہے نا، اصرار کیا. زینب نے جملہ کہا میرے لال آبودانہ اتنا کم آتا ہے کہ میں انہیں بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں. اب تیری پھوپھی کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا. سکینہ کی کمسینی جانتے، یہ 10 سفر شہادت کی تاریخ ہے. کس کی؟ رباب کی یتیمہ. حسین کیا کہتے تھے؟ جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو وہ گھر اچھا نہیں لگتا ہے. لیکن اللہ اکبر، سکینہ حسین سے اتنی دور آباد ہو گئی. ارے کربلا میں حسین، سکینہ زندان میں، باپ تڑپتا رہ گیا. اجرکم اللہ، جزاکم ربکم. جناب سکینہ، میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، میں کوئی کیفیت، کوئی روایت نہیں. آپ کو شہادت معلوم، آپ ہمارا مجمع اتنا معتبر ہے، ہماری بیویاں، بچے، جوان، بوڑھے، ضعیف، سارے مجمع ہمارا اتنا بابصیرت ہے کہ مسائل ہو، فضائل ہو، الحمدللہ ہر چیز پہ نظر ہے. آپ اندازہ کر سکتے اس سکینہ کے لیے یہی تو کہا جاتا ہے نا کہ جب سکینہ صبح ہوتی تھی تو کبھی بھائی کی گود میں، کبھی بہن کی گود میں، کبھی چچا کی گود میں، کبھی بھوبی کی گود میں، کبھی ماں کی گود میں، یہ زمین پہ قدم نہیں رکھتی تھی بچی. اور شام ہوتے ہوتے باپ کی گود میں سو جاتی تھی. حسین مسلے پہ بٹھا کے عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے. لیکن بعد کربلا حسین کی بچی کربلا سے شام تک پیدل چلائی گئی، تماچے مارے گئے. کتنا پیدل چلائی گئی یہ بچی نہیں معلوم. یہ بچی کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک منزل و منزل نندے نندے قدموں سے یہ پیدل چلتی رہی سکینہ. اور سکینہ یہ جسم چپتا کیوں تھا، جس میں لباس وہ آخری خبریں. اور جناب علی کے حوالے سے تو 1-2 منٹ لاہر مسائل تھے. جناب سکینہ کے جسم میں یہ جو لباس چپتا تھا، سالہ نے منع کر دیا. کہا بی بی یہ بتائیں کہ آپ کی بیٹی کو کیا مرض تھا، آپ کو کوئی بیماری تھی، یہ جسم سے لباس جدا نہیں ہو رہا ہے. تو زینب نے کیا کہا تھا؟ زینب نے کہا نہیں، میری بیٹی کو کوئی مرض نہیں تھا. کیا ہوا تھا؟ اصل میں کیفیت بنایا تھا جب اونٹ کی ننگی پیٹ سے باندھی گئی، تازیانے مارے گئے، تو لباس جسم کی جلد میں گوشت میں پیوست ہوتا چلا گیا. لباس جمانا ہوا، ہتھکڑیوں پہ جمانا اٹھا. کائنات میں جو اسیر ہوا وہ زندان سے باہر ان کے ورثہ کو دے دیا گیا. لیکن میرا غریب باپ اپنی ہتھکڑیوں پہ اپنی بہن کے جنازے کو اٹھا کے جب قبر میں 2 ہاتھ برآمد ہوئے تو جیسے علی نے زہرا کو نبی کے حوالے کرتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا، اے نبی، اے پیغمبر، جیسی امانت آپ نے میرے حوالے کی تھی میں ویسی امانت آپ کو نہیں لوٹا رہا ہوں. زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی. زندان میں میرا چوتھا ایمان اپنے بابا کو خطاب کر کے کہتا ہے، اے بابا، ارے آپ کے بعد میں سکینہ کو بچا نہ پایا. اجرکم اللہ، جزاکم ربکم اللہ. بس میں نے وعدہ کیا 2-4 جملے جناب علی اصغر رباب کا یہ بچہ. میری مشکل یہی
کہ میرے ذہن میں وہ تصور ہے کہ گہوارہ برآمد ہوگا. یہ سکینہ، یہ 6 مہینے کا بچہ، اس بچے کو زمین گرم پر لٹایا گیا. ابھی تو گہوارے کے پاس بیویاں آ کے نبض ٹٹول رہی تھی، آیا بچے میں حیات بھی ہے یا نہیں ہے. لیکن حسین مقتل میں لانے کے بعد جلدی زمین پہ لے جایا. ارے جس کی ماں کا دل ہو گیا تھا وہ بچہ دل زمین پہ لے جایا گیا. زمین کی تپش میں ابھی اندر کے لوگوں کو پیچھے کر دیا. زمین کی تپش نے ریت کر کے جس میں جو لہو تھا وہ ختم کر دیا. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ کبھی آپ نے محسوس کیا، 6 مہینے کا بچہ، وہ بھی ہاشمی بچہ، اس کی شہد گردن کاٹ دی جائے اور ایک چلو میں لہو سما جائے. 6 مہینے کا بچہ شہد گردن کاٹ دی جائے، اسے نیک کر دیا جائے، ایک چلو میں لہو سما جائے. اللہ اکبر. اگر ایک پرندے کو ذبح کر دیا جائے، شہد گردن کاٹ دی جائے تو اتنا لہو نکل آتا ہے. لیکن ہائے وہ بچہ جس کی ماں کا دل ہو گیا تھا، جس میں جان باقی نہ تھی، جب شہد گردن کاٹی گئی تو ایک مرتبہ نہ غذا ہے نہ پانی ہے، اور جلتی زمین پہ یہ بچہ لٹایا گیا. اب جو لہو نکلا تو حسین کے ایک ہاتھ میں سما گیا. یہ ہے امتحان کربلا. رباب درے خیمہ سے منظر دیکھ رہی تھی. حسین لے کے چلے، آگے بڑھے، ہمت جواب دے گئی، پیچھے ہٹے، پھر آگے بڑھے، پھر پیچھے ہٹے. الا للہ و الا الیہ راجعون. نمبر قضائی وہ تسلیما بیامرے. یہ بچہ لایا گیا. در خیمہ پہ آنے کے بعد حسین نے اب زینب کو آواز نہیں دی. کیفیت دیکھیں آپ، بس 2 جملے مجلس تمام. حسین در خیمہ پہ آج اب رباب کو آواز. جب بچے نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا تھا تو بہن سے کہا تھا کہ ماجرا کیا ہے، لاؤ میرے بچے کو میری گود میں دے دو. جب بچہ مار ڈالا گیا تو لوٹ کے آئے، زینب کی آغوش میں نہیں دیا. اللہ اکبر. زینب کی آغوش میں نہیں دیا، رباب کی آغوش میں دیا، تاکہ امتحان میں اس قربانی میں حسین کے برابر یہ ماں بھی شریک رہے. رباب یہ تمہارا بچہ آیا، ماں سے پہلے بہن آ گئی، ماں سے پہلے سکینہ آ گئی. باپری فکرے، ماں سے پہلے سکینہ آ گئی. اور ایک مرتبہ باپ کو خطاب کیا، اے میرے بابا، آپ بھیا کو پانی پلا لائے اور میں پیاسی رہ گئی. حسین نے سر کو جھکایا، ابا کا دامن ہٹایا، سکینہ نے میرے میں رکھا، ہائے بھیا نے مار ڈالا ہے. واہ رکھا، واہ علی رسکرا، واہ مظلومہ، واہ رسول.
شبیہ تہوار جناب علی اصغر کے ہمراہ انجمن کاظمیہ نہا ماتم پیش کر رہی ہے اور ایک نہایت بار پھر نقابت ہوگی.